کیا جماعت اسلامی امریکہ سے پیسے لیتی رہی؟ تو کیا کبھی آپ نے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے بریگیڈیئر ارشاد صاحب کو سو کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیے عیسائی کے سارے لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کہیں کہ سارے غلط ہے، لیکن اس میں سارے ٹھیک بھی نہیں ہے۔ بریگیڈیئر ارشاد احمد ترمذی یہ الزام لگاتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے اتنے سرکردہ رہنما اس سارے معاملے میں ملوث تھے، اس کے اوپر کیا جواب ہے آپ کا؟ کیا کبھی جماعت اسلامی نے جھوٹ ہے، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے حساس ادارے کتاب میں یہ وہی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے انڈیا کے راہ کے ساتھ مل کر کتاب لکھی ہے۔ کیا آپ نے ان انتخابات کے بعد تحقیقات کروائی تھیں؟ ظاہر ہے اس کے لیے ایک علیحدہ الیکشن ٹریبونل ہے جی، وہ ہر چیز کا اگر کسی نے وہاں اپیل کی ہو اس میں میری جماعت کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، نہ اس کو کسی چیز سے کاؤنٹنگ سے غرض ہوتا ہے، نہ بیلٹ پیپر جاری کرنے کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، نہ تاریخ مقرر کرنے سے۔ وہ بالکل میری جماعت اسلامی کے اس پورے انتخاب میں بالکل ایک فرد کی طرح ہے جس کو ویسے میں آپ کو دلچسپ بات بتا دوں۔ دیکھیں میرا بیٹا بھی رکن جماعت ہے، ٹھیک ہے، دو بیٹے، ماشاء اللہ۔ ہاں جی، اب میں بھی لوگوں کو یہ رکن پتہ نہیں جماعت کہ ہوں۔ رکن جماعت، ذرا لوگوں کو سمجھا دے کہ رکن جماعت سے مراد کیا ہوتا ہے۔ یعنی جماعت اسلامی کا باقاعدہ رکن بنا ہے، حلف اٹھایا ہے۔ اب اس دوران بھی مرکزی شورا، صوبائی امیر کا، ضلع امیر کا یہ انتخاب ہو گیا، لیکن بیٹے ہونے کے ناطے نہ ان سے میں نے مشورہ کیا، نہ میں نے اس نے میرے ساتھ کیا۔ اس طرح ایک ہی گھر میں ایک مرد بھی رکن ہوتا ہے، اس کے اہلیہ بھی، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ نہیں کرتے ہیں۔ اس کی اپنی رائے ہے، عورت ہے، بیوی ہے، شوہر کے اپنے رائے ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ہماری دستور میں کنونسنگ کی اجازت نہیں ہے، پروپیگنڈے کی اجازت نہیں ہے، میں آپ کو کسی ووٹ کے لیے کنونس کر لوں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیلٹ پیپر اس کو بھی ملتا ہے، مجھے بھی ملتا ہے، اشارتاً کنایتاً بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتے ہیں۔ یہی تو لطف ہے جماعت اسلامی میں۔ اچھا یہ بتائیے گا، آپ چونکہ امیر رہے ہیں، میرے بڑے دن میں سوالات ہیں، میں پڑھ کے آیا ہوں، پہلے بھی علم میں ہیں، میں اس وجہ سے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ اچھا یہ بتائیے گا، بریگیڈیئر ترمذی جو ہیں، ارشاد ترمذی، انہوں نے اپنی کتاب حساس ادارے میں لکھا، متعدد وہ آئی ایس آئی کے تھے، بریگیڈیئر ارشاد ترمذی آئی ایس آئی کے تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، متعدد جو بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چل رہی تھی اس وقت، یہ وہ لکھتے ہیں کہ متعدد سفارتکار بھٹو کے خلاف اس مہم میں نہ صرف ملوث تھے بلکہ اس کی مکمل نگرانی بھی کرتے تھے۔ لاہور میں امریکی قونصلیٹ جنرل کے سیاسی آفیسر جین این گہن کا کردار اس حوالے سے خاصا فعال تھا، کئی مقامی رہنما ان سے بھرپور ان کی امداد کر رہے تھے، خاص طور پہ جماعت اسلامی کے رہنما مودودی اور شیراوالا گیٹ کے جمعیت اسلام کے رہنما مولانا عبید اللہ نور کے ساتھ جین نے مسلسل رابطوں اور ملاقاتوں کا اہتمام کر رکھا۔ یہ جین ہی تھا جس نے لاہور سے اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے چیف آف پولیٹیکل آفیسر مسٹر ہاورڈ بی شیفر کو یہ پیغام دیا تھا کہ پارٹی ختم ہو گئی ہے، یعنی پارٹی از اوور۔ بھٹو صاحب نے پھر مشہور زمانہ جملہ کہا تھا کہ پارٹی از ناٹ اوور۔ مجھے بتائیے گا، یہ جو بریگیڈیئر ارشاد احمد ترمذی یہ الزام لگاتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے اتنے سرکردہ رہنما اس سارے معاملے میں ملوث تھے، اس کے اوپر کیا جواب ہے آپ کا؟ کیا کبھی جماعت اسلامی نے، جھوٹ ہے، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے حساس کتاب میں یہ وہی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے انڈیا کے راہ کے ساتھ مل کر کتاب لکھی ہے۔ نہیں یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، لیکن اس ادارے کا سربراہ تو ہے نا جی، وہ بھی ان کے، اس لیے ان کے کسی چیز پر یہ جو میں یقین بات کر رہا کرنا۔ ہوں، یہ بریگیڈیئر، میں نے نہ صرف وہ کتاب پڑھ رکھی ہے بلکہ عامر میر صاحب نے اس کو کالم کو کوٹ کیا۔ پھر آپ فرید احمد 1000 سوال بار پوچھیں، میں 1000 بار کہوں گا کہ یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، پھر انہوں نے یا یہ بھی ان کی لکھا، جہالت ہے، یا ان کی کم علمی ہے، یا ان کی بدنیتی ہے کہ جماعت اسلامی پر کوئی الزام لگائیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب باقاعدہ سید مودودی کو کیا پڑی تھی؟ خود بھٹو صاحب ان کے دفتر پہ حاضر ہو گئے تھے۔ اس پہ میں آتا ہوں، انہوں نے یہ بھی لکھا کہ 30 لاکھ روپے جماعت اسلامی کو دیے گئے، بلکہ اس کی ٹرانزیکشن، انہوں نے لکھا کہ بیرون ملک سے جماعت اسلامی کے ایک رہنما کے نام 30 لاکھ روپے کا چیک آیا تھا جس کی نقل و حرکت فراہم کر دی، حکومت کو فراہم کر دی گئی تھی۔ کیا جماعت اسلامی امریکہ سے پیسے لیتی رہی؟ اس اتنے سنگین الزام لگے بریگیڈیئر ارشاد احمد ترمذی کی جانب سے، تو کیا کبھی آپ نے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے بریگیڈیئر ارشاد صاحب کو سو کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیے عیسائی کے سارے لوگ ایسے نہیں ہیں
کہ جس کے بارے میں آپ کہیں کہ سارے غلط ہے، لیکن اس میں سارے ٹھیک بھی نہیں ہے. کتاب لکھ گئے وہ آپ کے بارے میں، کتاب بھی غلط ہے نا. آپ نے سو کیا ان کے خلاف؟ جماعت قرآن اسلامی کا نے تو کبھی، نہیں ہے، یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، 100% جھوٹ ہے. میں آپ نے اس کی، کبھی بریگیڈیئر صاحب کو میرے سو علم کیا؟ میں تو یہ کتاب نہیں آئی ہے. میں نہیں، پڑھوں گا، میں اس حساس کی ادارے، مذمت کرتا ہوں، میں اس پر افسوس کا اظہار کرتا ہوں، کیونکہ یہ جن دنوں یہ سب کچھ ہو رہے تھے نا، تو اس وقت شاید ہم کالج میں نہیں بلکہ اسکول میں تھے. لیکن میں عرض کروں نا جی، میں اسکول میں تھا، 7ویں کلاس میں تھا، 8ویں کلاس میں تھا. آج گزشتہ صدی کی بات آج مجھ سے پوچھ رہے ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ اپنی جماعت کو جتنا میں جانتا ہوں، ظاہر ہے مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے، جماعت اسلامی کے اندر اس طرح 1% نہیں، اشاریہ 1% بھی گنجائش نہیں ہے. ہمارے تو دستور میں یہ ہے کہ ہم ایسے فرد پاکستانی بھی ہوں، ان سے اعانت نہیں لیتے ہیں جو ہمارے پالیسیوں پہ اثر انداز ہو سکتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں، جس وقت آپ گو امریکہ گو ریلیاں نکال رہے تھے 2009-10 میں 9 میں، آپ پورے پاکستان میں گو امریکہ گو ریلیاں نکال رہے تھے. اسی دوران امریکی جو امریکی اوباما کے نمائندے تھے رچرڈ ہالبروک، وہ لیاقت بلوچ صاحب سے ملتے ہیں لاہور میں آ کے. اس کے بعد اچانک وہ ریلیاں کچھ عرصے بعد ختم ہو جاتی ہیں، آپ وہ ریلیاں نہیں نکالتے. امریکہ تو 2020 میں جا کے نکلا. تو رچرڈ ہالبروک سے ملنا باقاعدہ رائٹرز نے اس کی خبر شائع کی، میں آپ کو وہ لنک بھی بھیج دوں گا کہ وہ رچرڈ ہالبروک آپ لوگوں سے آ کے ملا جو امریکی نمائندہ تھا. آپ ایک طرف گو امریکہ گو ریلیاں نکال رہے تھے، دوسری طرف امریکی نمائندوں سے مل رہے تھے، پھر وہ ریلیاں ختم ہو گئی اچانک. ایسا کیوں ہوتا ہے طارق جماعت خان، اسلامی میں؟ جس کمرے میں آپ بیٹھے ہیں، جی یہاں برطانیہ کے سفیر آئے ہیں، یہاں امریکہ کے سفارت خانے کے لوگ آئے ہیں، یہاں ایران کے لوگ آئے ہیں، یہاں ترکی کے لوگ آئے ہیں. یہ ایک بین الاقوامی اسلامی تحریکوں کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور اس انسانی دنیا میں کسی سے ملنا، کسی کے پاس جانا یا کسی کا آپ کے پاس آنا، یہ ایک روٹین کا مسئلہ ہے. اب ظاہر ہے اگر میں چائنیز سے ملتا ہوں، میں اپنی ملک کی بات کروں گا، وہ اپنے مفادات کی بات کرتے ہیں. میں امریکن سے ملتا ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں. یعنی ابھی امریکی سفارتکار میرے پاس آئے تھے، میں نے اپنے ملک کی بات کی کہ ہمیں آپ کے پیسوں سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اچھی حکمرانی ہے، وہ کرپشن کا خاتمہ ہے، وہ سکل ڈیولپمنٹ ہے، وہ قومی اتحاد ہے. ہم نے اپنے ایجنڈے کی بات کی، وہ اپنی مفادات کی بات کرتے رہے. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تعلیم یافتہ آدمی ہونے کے ناطے آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں آدمی آپ سے ملا تھا، ہاں مل کر ہم نے کوئی سودا کی ہوئی ان کی طرح، کوئی موقف سے ہم پیچھے ہٹے ہیں. کل بھی جماعت اسلامی کا نعرہ یہی تھا کہ گو امریکہ گو. آج بھی جماعت اسلامی کا نعرہ یہی ہے کہ غزہ سے امریکہ نکلے، افغانستان سے امریکہ نکلے. ہماری آج بھی یہی مطالبہ ہے پاکستان کی حکومت سے کہ ان کے ڈکٹیشن کو قبول نہ کرے. وہ ریلیاں لیکن اس وقت ختم ہو گئی جو آپ نے کہا تھا. میں اب آگے بڑھتا ہوں. طارق خان، ریلیاں ہر وقت ایک چیز پہ نہیں ہوتی ہے، ایشوز بدلتے ہیں. اچھا چلیں، میں آپ کو ابھی مثال دیتا ہوں. ابھی گزشتہ دنوں ہم نے جب میں میری جماعت تھا تو ہم نے 3 دن دھرنا دیا ادھر لاہور میں مہنگائی اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف. 3 دن دھرنا دیا اسلام آباد، نہیں میرے اب بات سنیں نا جی، پشاور میں ہم نے دھرنا دیا، کوئٹہ میں ہم نے دھرنا دیا، کراچی میں. اچانک طوفان الاقصی کا واقعہ ہو گیا، اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا، تو ہم نے وہ تمام پروگرام ختم کر کے فلسطینیوں کی حمایت میں ریلیاں نکالنے شروع کی. اب مجھ سے اب یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے مہنگائی اور بجلی کی قیمتوں کے خلاف وہ جو ریلیاں ختم کی، تو کیا آپ کو حکومت نے ڈرایا، دھمکایا یا خرید لیا؟ نہیں. چلیں آپ کا جواب آ گیا. اور ایشوز آ گئے، اس لیے اس کو چھوڑنا پڑا.